بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. دس از سر ہدایت اللہ, یور سندھی ٹیچر. آج ہم اپنا سندھی سولی کا نیا سبق پڑھیں گے. ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ پکچرز دکھاؤں گا, تب ہم اپنی ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. یہاں پہ آپ کو کچھ جو ہے عورتوں کی پکچرز نظر آ رہی ہوں گی, جس کے نیچے لکھا ہوا ہے, ایک طرف لکھا ہے بیگم شائستہ اکرام اللہ, پھر ہیں بیگم نواب اسماعیل, پھر ہیں لیڈی نصرت ہارون. یہ عورتیں کون ہیں؟ یہ عورتیں وہ عظیم عورتیں ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور پاکستان آزاد کرنے میں مردوں کی مدد کی اور مردوں کی شانہ بشانہ کھڑی رہیں. یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے عام عورتوں میں ان کے گھروں میں جا کے ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر آزادی کے لیے جدوجہد کے لیے ان سب کو آمادہ کیا. تو انہوں نے ان کی جد و جہد اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی آج ہمیں پاکستان حاصل ہوا ہے. انہوں نے بہت محنت اور لگن سے بہت محنت کی, اپنی زندگیاں اپنا کام کاج چھوڑ کر ہمارے لیے کام کیا. آج ان کی وجہ سے ہی ہم جو ہے اس حال میں ہیں. تو چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. نیکسٹ سلائیڈ میں بھی کچھ پکچرز ہیں. اس میں ہے بیگم جہاں آرا شاہ نواز, جو کہ مسلم لیگ خواتین پنجاب کی جوائنٹ سیکریٹری بھی رہی تھی. اور یہ بیگم جہاں آرا شاہ نواز جو تھی آل انڈیا مسلم لیگ کے جو رہنما تھے سر میاں محمد شفیق کی بیٹی تھی. ان کے ساتھ ہیں بیگم رانا لیاقت علی خان, جو کہ لیاقت علی خان کی بیوی تھیں, جو کہ فرسٹ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے. لیاقت علی خان ان کی بیوی تھی اور یہ بھی اپنے شوہر کی جو ہے سیکریٹری تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑی رہتی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے تمام تقریبات میں شامل ہوتی تھیں. جبکہ ان کے برابر میں ہے محترمہ فاطمہ علی جناح. تو محترمہ فاطمہ علی جناح جو ہے آپ سب جانتے ہوں گے, وہ قائد محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی اور انہوں نے بھی جو ہے تحریک پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. یہ جو تھیں خواتین مسلم لیگ کی سربراہ رہی تھیں اور قائد محمد علی جناح کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جاتی تھی, مختلف تقریبات میں جاتی تھی اور وہاں پر جو وہیں سے انہوں نے جو ہے سیاست سیکھی اور تب آ کر جو ہے یہ تمام تنظیموں کی سربراہ تھیں اور ان کے انڈر میں جو ہے تمام عورتیں جو تھیں وہ کام کرتی تھیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے, تحریک پاکستان میں عورتوں کا کردار. یہ ہمارا چیپٹر سبق 15 ہے. سبق 15 یعنی کہ سبق 15واں, پاکستان کی تحریک میں عورتوں جو کردار, پاکستان کی تحریک میں عورتوں کا کردار. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو یہی ہے. تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح عورتوں نے جو ہے پاکستان آزاد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے. چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. تو یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک اور آپ کو اس میں 2 پکچرز نظر آ رہی ہوں گی. یہ آپ کے بک کا سبق 15 ہے, صفحہ نمبر 41 ہے. ایک طرف سندھی لکھی ہے جبکہ دوسری طرف اس کی اردو ہے. میں اس کو جو ہے باری باری پڑھوں گا, اس کی ایک لائن اور آپ کو ساتھ ساتھ اس کی میننگ بتاؤں گا. فرسٹ لائن پڑھ رہا ہوں میں. پاکستان قائم تھیئن جی ہلچل میں جتے مرد سیاسی اقوانن جو نہایت بھرپور کردار وہ پاکستان قائم کرنے کے لیے, پاکستان آزاد کرنے کی ہلچل کے لیے جہاں مرد سیاسی رہنماؤں کا نہایت بھرپور کردار تھا, اتے عورتن اقوانن جو وڈو ہاتھ ہوئے, وہاں پر عورتوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. پاکستان قائم تھیण वारी हलचल में औरतनि जे किरदार की किन्हनि बा रेत विसारे न थी सघिजे. पाकिस्तान कायम करने के लिए औरतों की हलचल को कभी नहीं भुलाया जा सकता. नेक्स्ट पैराग्राफ है. इन दौर में जिन औरतनि जो पंहिंजे घर मां ॿाहिरि निकिरणु तमामु घणो ॾुखियो हुओ, उस दौर में जब औरतों का अपने घरों से निकलना बहुत मुश्किल था, तॾहिं मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना, तब मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह ने, बेगम जहां आरा बेगम शाहनवाज़ ने, बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर और बेगम नवाब इस्माइल जैसी औरतें जो थीं जहिड़ियूं औरतूं जैसी औरतें आम औरतन में पाकिस्तान जी लाइ हलचल वारो जज्बो उभारी रही हूँ. तो ये औरतें जो थी आम औरतों में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आज़ाद करने की हलचल के लिए जज्बे उभार रही थीं. औरतों जेकॾहिं अलॻि वतन हासिल करण लाइ ॿियनि में उहो जज़्बो पैदा न कनि हा त आहा हलचल सिघारे नमूने सां कामयाब न थी सघे हा. अगर ये औरतें दूसरे आम औरतों में अलग वतन हासिल करने का जज्बा ना पैदा
نہ پیدا کرتی نہ پیدا کر پاتی یا جذبہ نہ ابھار پاتی تو یہ ہلچل جو تھی پاکستان آزاد کرنے کا جو خواب تھا وہ ہمارا خواب ہی رہ جاتا اور ادھورا ہی رہ جاتا، کیونکہ ان میں عورتوں کا کردار بھی بہت ضروری تھا۔ پاکستان نیکسٹ پیراگراف ہے، پاکستان جو قائم تھی ان کا کنن با ہک مانو یا کنن ہک طبقے کی کوشش یا ہلچل جو نتیجہ نہ ہے۔ پاکستان کا قائم ہونا کسی ایک شخص یا کسی ایک طبقے کی کوشش یا ہلچل کا نتیجہ نہیں ہے، پر پانچوں الگ وطن حاصل کرن لائے سجی قوم گڈجے قائد اعظم محمد علی جناح جے اگواڑے میں جدوجہد کئی، لیکن پوری قوم نے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے مل کر قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں جدوجہد کی۔ نیٹ پانچوں ہک الگ ملک حاصل کرے ورتو اور اسی طرح اپنا الگ ملک حاصل کر لیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں چلتے ہیں، تاریخی واقعہ نے حالتاً جو جائزو وٹھن سا معلوم تھیندو تا آہا پاکستان جی ہلچل یہ ہوئی جنن مسلمان عورتن میں کے بھرپور انداز میں مردن جے برابر تھی بیہن جو موقع ڈنو۔ تاریخی واقعوں اور حالتوں سے اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکستان آزاد کرنے کی ہلچل ہی تھی جس نے مسلمان عورتوں کو بھرپور انداز میں مردوں کے بالمقابل کھڑا کیا اور مردوں کے بالمقابل کھڑے رہنے کا موقع دیا۔ اس پیج کا لاسٹ پیراگراف ہے، آل انڈیا مسلم لیگ مرکزی اور صوبائی سطح تے عورتن جی الگ سیاسی تنظیموں قائم کیوں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے مرکزی اور صوبائی سطح پہ عورتوں کے لیے الگ تنظیمیں بنائی گئیں، ان تنظیم جو شاخوں مختلف صوبوں میں بکھڑیل ہوئیں اور ان کی شاخیں جو تھیں ان کی برانچز جو تھیں وہ بھی دوسرے صوبوں میں بھی بنائی گئی اور انہوں نے باقاعدہ اجلاس بھی تھیندا رہندا ہوا اور ان کے باقاعدہ اجلاس بھی ہوتے تھے۔ بین تنظیموں میں دوسری تنظیموں میں کون سی تھی؟ عورتوں کی دوسری تنظیموں میں وومن اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، مسلم وومن نیشنل گارڈ تھی اور مسلم گرلز گائیڈ تھی، جو کردار وسارن جوگو نہ ہے اور ان کا کردار بھی ہم بھلا نہیں سکتے یا بھلانے والا نہیں ہے، انہوں نے بھی بہت کام کیا عورتوں کے لیے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، انہن تنظیمن مسلمان عورتن کے رخ کو سیاسی طور سجاگ نہ کیو، ان تنظیموں نے مسلمان عورتوں کو نہ صرف سیاسی طور پر بیدار کیا کہ ان احساس ڈیاریو اور ان کا یہ احساس بھی دلایا تا مسلمان جے پٹتے ہوجن جو ہکڑو سبب وہ با ہے کہ مسلمانوں کا پیچھے رہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تا مسلمانن جے معاشرے میں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں عورتن جی تعلیم و تربیت تے کو نہ دھیان ڈنو ویو ہے۔ کیا انہوں نے کہا ان عورتوں نے مسلمان عورتوں کے یہ بھی احساس دلایا کہ مسلمانوں کا پستی کی طرف ہونا یا مسلمانوں کا پیچھے رہنا کا سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان معاشرے میں عورتوں کو تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ ان معاشرے میں یہاں حیثیت نہ ڈنی وئی ہے جیکا کین ملن گھرجے اور ان کو معاشرے میں وہ عزت نہیں دی جاتی جو کہ انہیں ملنی چاہیے۔ ان وقت عورتن جی انہن تنظیمن پاراں کچھ علاقہ نئی شہرن میں عورتن جی لائے تعلیمی ادارہ قائم کیا ویا تو انہی عورتوں نے کچھ علاقوں اور شہروں میں جو ہے مسلمان عورتوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے، پر ان وقت گرجن جب وہاں تعلیمی ادارہ تمام تھوڑا ہوا اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق یہ ادارے جو تھے جو انہوں نے کھولے تھے بہت کم تھے۔ اس دور میں بنگال پنجاب میں عورتوں کے لیے اسکول اور کالج بھی کھولے گئے، انہن عورت تنظیمن جے جاکھوڑ میں ساں یتیم بارڑن جی پرورش سنبھال لائے پن ادارہ جوڑیا ویا اور انہی عورت کی تنظیموں کی محنت اور لگن سے جاکھوڑ کہتے ہیں محنت کو اور لگن کو سے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بھی ادارے کھولے گئے۔ نیکسٹ پیراگراف پڑھ رہا ہوں، عورتن میں اگتے ودھن جو جذبہ پاکستان سے ہلچل کا وٹھے پیدا تھی، عورتوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پاکستان کی ہلچل سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ان جی سجی صورتحال میں قائد اعظم جو نہایت اہم کردار رہی ہو اور اس تمام صورتحال میں قائد اعظم کا ایک بہت ہی بڑا کردار تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ جو صدارت سنبھالن کا پوبا خاص طور تے پانچی بھیڑ فاطمہ جناح کے ہر مرحلے تقریب میں پان سا گٹ کھنیوں تو محمد علی جناح جو تھے وہ مسلم لیگ کی صدارت سنبھالنے سے پہلے اور بعد میں خاص طور پر اپنی بہن فاطمہ جناح کو ہر مرحلے میں ہر تقریب میں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ان جی ایڑی ریت سیاسی تربیت کی اور انہوں نے فاطمہ علی جناح کی اسی طرح ان کی سیاسی تربیت کی کہ جہاں کہیں بھی کوئی جلسہ یا جلوس ہوتا تھا یا کوئی تقریب ہوتی تھی تو وہ اپنی بہن فاطمہ جناح کو ساتھ لے کے جاتے تھے تاکہ یہ بھی کچھ سیکھے، تاکہ ان کو بھی سیاست کی سمجھ آئے اور یہ عورتوں کی جو لیڈر ہیں تو اچھے طریقے سے ان کو اپنے اندر یہ
ان سے کام کروا سکیں۔ نیکسٹ لائن میں لکھا ہے، اور اسی طرح انہوں نے اس کی سیاسی تربیت کی، نہ رکو پاکستان سے ہلچل دوران مسلمانان عورتن شاگردین بین تنظیمن جی سرپرست بنی۔ تو اسی طرح نہ صرف وہ پاکستان کے ہلچل میں عورت مسلم لیگ اور عورت مسلم لیگ میں عورتوں اور لڑکیوں کی جو ہے وہ سرپرست بنی، پر پاکستان قائم تھیण کا پوئی عورتن جو سجاگی پیدا کرنے والی ہلچل علامت بن جی وئی، اور پاکستان قائم کرنے کے بعد بھی ان کا یہ کردار رہا کہ وہ انہی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی علامت بن گئی، کیونکہ انہوں نے ان کے اندر آزادی کا جوش پیدا کیا تھا اور ان کو بیدار کیا تھا۔ لاسٹ پیراگراف ہے، جیکڈن پاکستان سے ہلچل میں عورتن جو کردار شامل نہ ہوجے تا اج اساں جو حالتوں کچھ بیوں ہوجن۔ اگر پاکستان کی ہلچل میں، پاکستان قائم کرنے کی ہلچل میں عورتوں کا کردار شامل نہ ہوتا تو آج ہماری حالتیں کچھ اور ہی ہوتیں۔ ان کرے پاکستان حاصل کرن لائے شروع کیل ہلچل میں پاکستان جی عورتن جو کردار کے کڈھیں با نظر انداز نتھو کرے سکجے۔ اس لیے پاکستان حاصل کرنے کے لیے شروع کی گئی جدوجہد میں مسلمان عورتوں کا کردار کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، نہ پھر کبھی جو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ کہ کس طرح جو ہے عورتوں نے بھی پاکستان قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور انہوں نے اپنی محنت سے، لگن سے جو ہے اپنی محنت اور لگن سے پاکستان کو قائم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ تو آج کا ہمارا سبق جو یہاں اختتام کو پہنچا ہے، امید ہے اس میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی مشکل ہو اس کے نیچے آپ انڈر لائن کریں، اور پھر ہم اس کو آپ ہم سے اس کے بارے میں زوم میٹنگ میں کوسچن کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کے پاس ڈکھین لفظن کا معنی ہے، یعنی مشکل الفاظ کے معنی۔ سب سے پرے ڈکھیو کا مطلب ہے مشکل، پھر ہے نکرن کا مطلب ہے نکلنا، اگوان، رہبر، گڈجے مل کر، پکھڑیل پھیلے ہوئے یا پھیلانا، وسارن کا مطلب ہے بھلانا۔ نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا پٹتے کا مطلب ہے پیچھے ہونا، پیچھے رہنا۔ سجاگ کا مطلب ہے بیدار کرنا۔ اگوانے کا مطلب ہے سربراہی۔ تھوڑا کا مطلب ہے کم مقدار، تھوڑے۔ بارن کا مطلب ہے بچوں یا بچے۔ جھاکھوڑ کا مطلب ہے محنت اور لگن یا پھر جدوجہد۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اوکے، اللہ حافظ۔